اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں۔ السلام علیکم جی، آج بات ہوگی کینسر پہ کہ کیا کینسر اتنا خطرناک ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، اور اس کی اقسام کتنی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ جی استاد محترم، آج کل چھاتی کے کینسر کے متعلق بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کے متعلق وہ آپ کو واضح مدلل کوئی اپنا بیان ریکارڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس طبی سوال کے سمجھنے اور کرنے کے لیے ماشاء لیاقت صاحب نے اپنی سوچ ہم تک منتقل کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے ہر مرض کو سمجھنے کے لیے کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے تمام رفقاء کو، اپنے حکماء حضرات کو یہ سبق کے طور پر آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کینسر میری طب کا لفظ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طبی الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور ان کو ہی عام کرنا چاہیے تاکہ آگے لوگ ہماری طب سے متعارف ہوں اور کسی خوفناک نام کی وجہ سے مزید پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ ہمارے پاس قانون طب یہ ہے کہ جب کوئی مرض ابتدائی درجے میں ہوتی ہے تو کینسر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کینسر کا لفظ میں دوبارہ اب نہیں کہوں گا، یعنی مرض کی ابتدا جو ہے وہ ایک عضو سے شروع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کی جسم کے اندر سوداویت بڑھ گئی ہے، اس کی نبض عضلاتی ہے، اب عضلاتی تحریک میں کینسر نہیں ہوگا، تحریک والے مقام پہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے جب وہ تحریک بڑھے گی اور اس کا ایک درجہ آگے چلا جائے گا، پھر مرض تسکین والے مقام پر اپنا گھر کرے گی۔ تسکین والے مقام پر 2 چیزوں کا ہونا یہ طبی قانون ہے۔ پہلے درجے میں وہاں رطوبت پیدا ہوگی تو اس میں نمکیات کا اضافہ ہوگا، اور جب اس کا اگلا درجہ تحریک کے سبب، پھر اس کا اگلا درجہ اسی مقام پر تذاب پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ تذاب پیدا ہو جائے گا تو وہ اس عضو کو کھانا شروع کر دے گا۔ اب اگر تحریک عضلاتی ہے تو یہ جہاں زہر یا وہ تذاب پیدا ہو رہا ہے وہ مقام غدی ہے۔ جہاں بھی غدد ہوگا اس کے اندر وہ زہر پیدا، وہ تذاب پیدا ہو کے اور وہاں اس کو وہ کھانا شروع کر دے گا۔ تو پہلے درجے میں تو وہ مرض یعنی وہ اظہار تو نہیں ہوگا، لیکن جب اس کا اگلا درجہ آئے گا، پھر جب اس کے اندر تذاب پیدا ہوگا تو پھر جب وہ اس کو کھانا شروع کرے گا تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس پہ کینسر کا فتویٰ لگا دیں گے، اور طب کہتی ہے کہ اگر اس کا مقام، اس مرض کا درجہ تحریک کے سبب
اگر یہ درجہ آ گیا ہے تو پھر اس کا علاج مسل سے کرنا، مسل دینا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، صرف تحریک، تسکین اور تحلیل کو ہی سمجھنا کافی ہے۔ تسکین والے مقام کو جب یہ درجہ پیدا ہو جائے، آپ اس کو مسل دینا شروع کریں، اس کے اندر جو تیزابی خاکہ ہے، تیزابی اس کے اندر جو مواد ہے جو اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی شفا کا راستہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کو اس سے شفا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تیزاب اور اس تیزاب کا کسی عضو کو کھانا، یہ عضلات کے تحت بھی ہے، غدد کی تحریک میں بھی ہے اور اعصاب کی تحریک میں بھی ہے۔ اگر تحریک اعصابی ہوگی تو عضلات کے اندر یعنی یہ کیفیت یا یہ مرض ہوگی۔ پرانے وقتوں میں اس کو گھمیر کہتے تھے، ہماری طب کا لفظ جو ہے وہ خمیر ہے، لیکن حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک تسکین کو بیان کر کے ہمیں اس ترتیب کے ساتھ ایک سمجھا دیا گیا، اور اس سے آگے مزید آسانی کے لیے یہ راستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر تسکین والے مقام پہ خمیر پیدا ہوگا، اور خمیر کے اندر جہاں تیزاب پیدا ہوگا وہ عضو کو کھانا شروع کر دے گا اور وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ فتویٰ ہوگا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، چاہے وہ چھاتی کا کینسر ہو، چاہے وہ گردوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ یوٹرس کا معاملہ ہو، لیکن طبی قانون کے تحت اس کا علاج معالجہ کرنا شفا کا ضرور سبب بن جاتا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ علاج کی طرف آنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعصابی بھی ہے، عضلاتی بھی ہو سکتا ہے اور غدی بھی ہو سکتا ہے، تینوں پوزیشنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا جی پہلے ہی، ٹھیک ہے۔